علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سادہ۔ نعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ ہم اپنا شروع کریں گے آج اتنی عربک گرامر جو کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی ہو، انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ یہی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، کچھ لوگ بالکل نیو ہوں گے، کچھ پہلے شاید کچھ نہ کچھ جوائن کر چکے ہوں گے، کہ ہمیں اس جگہ اگر ہم نے جوائن کیا ہے نا تو ایک ٹارگٹ کے ساتھ۔ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم سمجھ آئے۔ قرآن کریم ہمیں سمجھ آئے صحیح والا، ہمیں ہر دفعہ اس کی ٹرانسلیشن نہ دیکھنی پڑے، اور اگر ہم اس کو نوٹ کریں گے اس بات کو، تو یہ بات ہمیں ذرا بھی مشکل نہیں لگے گی اگر ہم تھوڑی سی ایفرٹ کریں، بہت تھوڑی، لیکن اس لیے یہ باتیں بتانی پڑتی ہیں کہ ہم یہاں پہ ہم اسی ٹارگٹ کے ساتھ ہم نے جوائن کیا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں۔ قرآن کریم سے چونکہ ہمیں محبت بہت ہے، ہمارا یہ کیٹلاگ ہے، اسی کو ہم فالو کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں، ہم قرآن کریم، اور صرف قرآن کریم نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم نوٹ کریں گے کہ ہمیں کتنی ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں، ہم ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا ذکر اذکار کر رہے ہیں، اس کے میننگ ہی نہیں ہمیں سمجھ آتے، ایک ریفلیکسلی ہم بس کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہ نوٹ کریں گے انشاءاللہ کہ مشکل بالکل بھی نہیں ہے اگر ہم تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر لیں۔ ہر چیز جو اپنا ہم کوئی بھی بک پڑھتے ہیں اس کو اپنے سلیبس کی، جو بھی کچھ کوئی کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی چیز میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کلاس بھی ہو اس کی، کنسرن کلاس، تو وہ اس کو پڑھتے ہیں، لیکچر لینے کے بعد بھی ضرور ایک آدھ دفعہ دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس سے بھی کم ہی شاید ہمیں دیکھنا پڑے، اس سے کم بہت تھوڑا سا ٹائم لگانا پڑے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اور صرف قرآن ہی، نماز، احادیث، اذکار، دعائیں، سب کی بیس یہی رولز ہیں، اور بہت تھوڑے سے رولز ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہمیں بینیفٹ اس کا کتنا ہے، اس کا ریوارڈ کتنا ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگ، ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے دیکھیں آپ سے اور کوئی نہیں، کہ ریگولر رہ کے اس کو پڑھیں۔ بک ہماری چھوٹی سی، اگر آپ بک کی طرف دیکھیں کہ بک بہت چھوٹی سی ہے، اور اس کے بھی ٹوٹل پیجز جو ہیں، ہم انشاءاللہ 20 پیج سے شروع کریں گے، 19 پیج ہمارا جو ہوگا فرسٹ چیپٹر ہے، جہاں پہ صرف آج ڈیفینیشنز ہوں گی، ڈیفینیشنز پڑھ کے ان کو ڈیٹیل سے ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو جہاں پر بھی نہ سمجھ آئے، آپ جتنی دفعہ چاہیں پوچھیں، اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں اور پھر آگے چلیں۔ ریگولر رہیں، بالکل صرف ایک ہی آپ سے ہے کہ آپ ریگولر رہیں، ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ریگولر رہیں۔ اگر گیپ کریں گے تو پھر وہ خود ہی گیپ بن جائے گا، ٹیمپو ٹوٹ جائے گا، وہ بات نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر ریگولرلی پڑھیں تو بالکل مشکل نہیں ہے، اور جب سمجھ آنے لگے تو اتنا ہی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے یہ چیز، اور پھر قرآن کریم کو سمجھنے کو دل کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسان کرے۔ اگر آج آپ نے یہ لے کے آئی ہیں ٹارگٹ کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے، تو پھر
ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنی ہے تو پھر اس چھوڑے نہیں آپ. یہ بہت قرآن کریم کی بے ادبی ہے کہ آپ ایسے اس پہ پھر توجہ ہی نہیں دیں, آپ اس کو امپورٹنس ہی نہ دیں, اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا, جوائن کیا چھوڑ دیا. جب ہمارے کوئی اپنے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو دیکھیں ہم اس کو پوری کنسنٹریشن سے اس کو دیکھتے ہیں, یاد کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. تو بس دیکھیں ہم چھوٹے نہیں ہیں, ہم ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں. اپنی ول سے ہم نے یہ جوائن کیا ہے کہ ہم اس کو کوشش کر کے ہم پڑھیں اور ہم سمجھیں قرآن کریم کو. آپ دیکھیں جہاں پہ بھی تلاوت ہو رہی ہوگی آپ کو قرآن کریم سمجھ آئے گی خود بخود, اور اتنا بھی پتہ لگے گا کہ اس میں کیا زیر آ گئی, پیش آ گئی, کیوں آ گئی, ریزن کیا ہوئی. کوئی مشکل نہیں رہے گی یہ بات بالکل. بس آپ ہمت کریں تھوڑی, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس بک ضرور ہونی چاہیے, اس کے لیے ایک بک ضروری ہے. اگر ارینج ہو جاتی ہے اوریجنل بک دی بیسٹ, اور نہیں ہوتی تو اس کا پی ڈی ایف جیسے آتا ہے اس کا آپ پرنٹ آؤٹ کروا لیں, کیونکہ وہ سیم ہو جاتا ہے بالکل سیم, بک سے بھی شاید زیادہ اچھا اگر پیج اچھا لگوا لیں, کیونکہ کلرڈ بک تو نہیں ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں ہے, اور یہ آرام سے پرنٹ ہو جاتا ہے اس کا پی ڈی ایف کا. تو سامنے جب بک ہوتی ہے زیادہ اچھا. ہم موبائل سے نہیں پڑھ سکتے اتنا, کیونکہ ہمیں ایکسرسائز بھی کرنی ہے, ہم نے اس کو ریوائز بھی کرنا ہے. تو ہمارے سامنے بک ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ ریگولر رہیں اور بک کے ساتھ پڑھیں, ٹھیک ہے. تو آج ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے نا, یہ ہم دیکھیں گے کہ صرف ڈیفینیشنز ہیں کچھ چیزوں کی, اور پھر انہی سب چیزوں کی ڈیٹیل ہم کریں گے. اور اتنا بیسک سے اسٹارٹ کریں گے کہ اگر کوئی بچہ انگلش پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ پڑھتا ہے اے بی سی, اگر کوئی اردو پڑھتا ہے تو وہ پڑھتا ہے الف بے. اور ہم چونکہ عربک پڑھ رہے ہیں تو اب ہم بھی بالکل بیسک سے اسٹارٹ کریں گے. لیکن اتنا بیسک سے جو ہماری پہلی ڈیفینیشن ہے کہ لفظ جو ایک کوئی بھی لفظ لکھا ہوا ہے, ہم قرآن کریم کو ہم کھولتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ لکھا ہوا ہے تو وہ کیا ہے. تو اگر ہمارے پاس بک ہے, ویسے ہماری ضرور پیج ساتھ بیٹے بھیجا ہوا ہے, ہمارا پکچر بھی اس کی آئی ہوئی ہے, لیکن کوشش کریں کہ ارلی سے ارلی آپ لوگ بک فارم میں اس کو ارینج کر لیں. ایک آپ کے پاس ضرور رجسٹر بھی ہونا چاہیے, کیونکہ انشاءاللہ ہم اس کا ساتھ ہی جو ایکسرسائز ہوں گے ان کو ساتھ کے ساتھ کریں گے تو ہمارے لیے آسان رہے گا. پھر 2-3 ایکسرسائز جمع ہو گئی تو زیادہ مشکل ہو جائے گا. ہم نے جو چیپٹر پڑھنا ہے اس کی ایکسرسائز بھی ساتھ ہی کر لینی ہے. انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک گروپ ہوگا, اس پہ ایکسرسائز آپ کر کے بھیجیں گے تو آپ کی جہاں پہ بھی مسٹیک, بے شک ہم کلاس میں بھی بہت ساری کریں گے ایکسرسائز, لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ ہر کوئی پورا سب کچھ تو نہیں کر سکتا, اس کے اوپر کوئی ایک ہی کوسچن آئے گا, لیکن ہمیں آنے سارے چاہیے. تو اس لیے ایکسرسائز ہم اس کی کر لیں گے, کیونکہ الحمدللہ یہ بک ہمارے لحاظ سے بگنرز کے لیے بہت اچھی ہے کہ اس میں جو چیپٹر ہم پڑھیں گے نا اسی سے ریلیٹڈ قرآن کریم کی آیات ہمارے سامنے ہوں گی, تو وہی رول ہم اپلائی کر لیں گے اس کے اوپر, تو ہمیں زیادہ اچھا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا ہمارا انشاءاللہ. تو ہم اب ڈیفینیشن سٹارٹ کرتے ہیں, اور ڈیفینیشن میں دیکھیں کہ لفظ ایک ہمارا جو ہے نا, کوئی بھی لفظ قرآن کریم ہم نے کھولا اس میں کوئی بھی لفظ ہمیں نظر آیا تو اب لفظ کیا ہے, اس کا لغوی معنی انہوں نے کہا اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا اس لفظ کا. اور اسی لیے ہماری زبان جس آواز کو باہر پھینکتی ہے, یعنی کہ ہم نے کوئی آواز بھی ہماری زبان سے نکلے تو وہ اس کو ہم لفظ کہتے ہیں. کوئی بھی الفاظ جو ہماری زبان سے نکلے, کسی نے سنے, دوسرے کو سنے, پتہ لگا, وہ لفظ ہے. جو چھوٹا سا بچہ بھی جب اتنا ہونا شروع کرتا ہے, 2 سال کا ہوا, سال کا ہوا, 1.25 سال کا, کہ اس نے تھوڑا بولنا شروع کیا تو پہلے جو وہ الفاظ بول رہا ہوتا ہے نا بالکل بگننگ میں, وہ سمجھ نہیں آتے, پھر آہستہ آہستہ اس کے الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے وہ میننگ لیس ہوتے ہیں, نہیں سمجھ آتے کیا کہہ رہا ہے,
اور لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی ماں کو ہی، چاہے سب سے پہلے اس کی ماں کو ہی سمجھ میں آنے لگتے ہیں، پھر اس کے الفاظ میننگ فل ہو جاتے ہیں، سمجھ آنے لگ جاتے ہیں۔ تو زبان نے جو بھی آواز باہر نکالی وہ لفظ ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو میننگ فل ہے کہ اس بامعنی ہے، اس کے میننگ سمجھ آ رہے ہیں، اور ایک جو ہے نا بے معنی ہے، جس کو ہم محمل کہتے ہیں۔ اردو میں تو ہمارا یہ چل جائے گا کہ محمل لفظ ہے، مثلا ہماری کبھی ایسے بن جاتا ہے سٹائل، ہم کہتے ہیں کوئی کتاب وتاب دے دو، تو کتاب تو بامعنی تھا، لیکن وتاب تو کوئی معنی نہیں رکھتا نا، وہ محمل ہے۔ یا روٹی شوٹی کھا لو، تو روٹی تو مامائنی ہے، چھوٹی جو بولے رہے ہیں ہم ساتھ، حالانکہ وہ بھی لفظ ہے، سمجھ بھی آ رہا ہے کہ یہ چھوٹی کوئی بول رہا ہے، لیکن وہ بے معنی ہے، وہ مومل ہے۔ تو اس لیے چونکہ عربک ہم اس لحاظ سے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو قرآن کریم میں ہمیں میننگ کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہو، معلوم ہو۔ تو پھر بے معنی لفظ اردو میں تو چل جائیں گے، عربک میں نہیں، قرآن کے لیے نہیں چلے گا، اس لیے ہم صرف بامعنی لفظ کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو یہی بامعنی لفظ ہے نا، اس کو پھر کلمہ بھی کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں بامعنی لفظ، یا اس کو ہم کہتے ہیں کلمہ ہے یہ۔ اب کلمہ کی تین قسمیں ہیں مین، جن کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پہلے ہم ان کی صرف پہچان دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کون سی قسم ہے، اور پھر ہم اس کی پہلے تو ڈیفینیشن ہی دیکھتے ہیں۔ تو جو کلمہ یعنی کہ بامعنی لفظ ہے، اس کی تین مین قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہیں گے اسم یعنی ناؤن، اور ہم بہت سارے لوگ اس سے فیملیئر ہیں، ناؤن۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ فعل یعنی ورب، اور تیسری اس کی قسم ہے حرف یعنی کوئی بھی لیٹر۔ مین یہ تین قسمیں ہوں گی جو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہماری گرامر کور ہو جائے گی کسی نہ کسی فارم میں۔ پورا قرآن، پوری احادیث، جتنی بھی سیاست احادیث ہیں، اور اذکار دعائیں، کسی نہ کسی فارم میں وہ یا ناؤن ہے، یا ورب ہے، یا لیٹر ہے، بس۔ کیونکہ ہم نے کہا کہ بامعنی لفظ جو کہ آئے گا قرآن کریم میں یا ہماری نماز میں، ہماری دعاؤں میں، وہ بامعنی لفظ ہے جس کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ اب اس کی تین ورائٹیز ہیں۔ تو قرآن کا ہر چیز، جو بھی لفظ ہمیں الفاظ نظر آئیں گے، یا وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا، بس اس کے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ سیٹ کر لو۔ تو انہی کو ہم ان کی اب ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، پھر ان کی ہم پہچان دیکھیں گے۔ ہمیں قرآن پہ کیسے پتا لگے گا کہ یہ اسم ہے، یہ ورب ہے، یہ حرف ہے؟ پہچان بھی ہوگی اس کی، ہمیں فوراً پتا لگے گا کہ یہ کوئی بھی ناؤن ہے، یا کوئی بھی ورب ہے، یا کوئی بھی لیٹر ہے۔ اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اب ہم نے جب کہہ دیا کہ بامعنی لفظ کا دوسرا نام کلمہ ہے، اور وہ اس کی ڈویژنز جو ہیں تین ہیں، اب ہر چیز جو ہوگی، چاہے ہمارے اذکار ہیں، چاہے ہماری دعائیں ہیں، چاہے ہماری نماز ہے، چاہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یا وہ ناؤن ہے، یا ورب ہے، یا لیٹر ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہی تین مین ڈویژنز ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سب سے ناؤن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ایک منٹ بس اذان ہو جائے۔
ناؤن کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناؤن کی ڈیفینیشن کیا ہے. قرآن کریم کو ہم کھولیں گے, ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہے ہی ناؤن, کنفرم ہوگا کہ یہ ناؤن ہے, اور یہ ہے ہی ورب, اور یہ ہے ہی لیٹر. تو ہم اس کی پہلے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کیا ہے. تو ناؤن جو ہے نا, یا اسم, ایسا کلمہ یا ایسا بامعنی لفظ جو کسی بھی کا نام ہو. اب کسی کا نام میں لیونگ تھنگ ہو یا نان لیونگ تھنگ ہو, کسی بھی چیز کا نام, کسی بھی لیونگ تھنگ یا نان لیونگ. پھر کسی جگہ کا نام ہو, کوئی سٹی ہو یا کنٹری ہو, کسی بھی جگہ کا نام, یا پھر کسی چیز کا نام, یعنی کہ نان لیونگ تھنگس میں اب چیز آ جائے گی, یا پھر یہ کہ کسی کی کوئی صفت, اچھی صفت ہے یا بری ہے, یہ سارے ناؤن ہیں. مثلا دیکھیں, اللہ نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اس کا ذاتی نام ہے جو اس نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. یہ ہمیں چاہیے بھی یہی کہ ہم ورڈ, پرشین ورڈ جو خدا ہم کہتے ہیں, کہ خدا نہیں بولیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ اس کا ذاتی نام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام ہے, پراپر ناؤن ہے. مکہ تو ایک سٹی کا نام ہے. غفور صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, صفاتی نام ہے. رسول, یہ بھی ایک رسول, کوئی بھی جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے وہ رسول ہے. بابن, یہ بھی ہے کہ یہ اس بک میں نام جتنے بھی ہیں موسٹلی میننگ لکھے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ کو کسی بھی لفظ کے میننگ نہ آئے, آپ ضرور پوچھ لیں کہ اس کے کیا میننگ ہے, کیونکہ جتنے بھی یہ الفاظ اب آ رہے ہیں یہ سب قرآن کریم میں آئے ہوئے ہیں, قرآن کریم کے ہی یہ الفاظ ہیں. تو ان میں سے کسی کے میننگ نہ آئے آپ ضرور پوچھیں. بابن, دروازے کو کہتے ہیں. غرفاتن, قرآن کریم میں آیا ہے غرفہ, اور کمرے کو کہتے ہیں. شمسن, سورج. طفلن, بچہ کوئی بھی. ماءن, پانی. صادقن, صفت کا وزن ہے, کوئی سچ بولنے والا. صالحن, یہ بھی اس میں صفت کا وزن ہے, کوئی نیک. مذکر کے لیے صالحن, اور مؤنث کے لیے صالحتن. فاسقن, صفت ہے, اس میں صفت ہے, بے شک بری ہے لیکن صفت کا وزن ہے. کوکبن, ستارے کو کہتے ہیں. تو دیکھیں ہم نے جتنے بھی نام پڑھے, ہم نے دیکھا کہ یہ یا کسی کے نام ہے, کسی ذات کے, یا کسی چیز کا, یا پھر کوئی جگہ کا نام ہے, یا کسی صفت, کوئی صفت ہے, اچھی ہو یا صفت یا بری ہے, لیکن صفت ہے, وہ صفاتی نام ہے, صفت ہے. تو یہ ناؤن ہے. قرآن کریم میں ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی چیز کا نام, چاہے لیونگ تھنگ ہے یا نان لیونگ ہے, کسی جگہ کا نام, اور کوئی بھی صفت اس کی, یہ ناؤن میں آئے گا. اب دوسری جو ڈویژن ہوئی بامعنی لفظ یا کلمے کی, جسے کہ ہم ورب کہتے ہیں, یعنی فعل. اب اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کوئی بھی فعل, ایسا کلمہ یا بامعنی لفظ, ہم بریکٹ میں لکھیں گے, جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کے ساتھ, کام ہے, ہو رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے, اس میں زمانہ ضرور ہو. لیکن جیسے ہر لینگویج میں ہوتے ہیں نا, 3 زمانے ہوتے ہیں, پاسٹ ہے, ایک گزرا ہوا زمانہ, ہمیں پتا ہوتا ہے گزرا ہوا ہے, ہو چکا ہے کام. پھر پریزنٹ ہے جو پریزنٹ حال, اور ایک فیوچر ہوتا ہے مستقبل آنے والا زمانہ. آپ لوگ پلیز دیکھیں اپنے مائک ضرور میوٹ رکھیں گے. اگر آپ سے کوئی پوچھا جائے گا اس وقت آپ ان میوٹ کریں, کیونکہ دیکھیں آپ کے گھر کی آوازیں ریکارڈ ہوں گی ادھر, اچھی بات نہیں ہے نا. ویسے بھی کلاس میں بھی ڈسٹربنس ہے, کلاس پہ قرآن کریم سے متعلق ہو رہی ہے. قرآن کریم کا بہت ادب احترام ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے, ہمارے عمل میں بھی ہونا چاہیے,
کہ جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو ہماری کنسنٹریشن پوری کی پوری ادھر ہی رہے، ہم کنسنٹریٹ کریں اس پر اور اس کو ڈیو ریسپیکٹ دیں. جتنا ہم اس کے ساتھ ریسپیکٹ کریں گے، دیں گے، اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے اجر ہوگا. قرآن کریم کو جب پڑھا جا رہا ہو یا تو اس کو ہے کہ سنیں غور سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرما دیا کہ جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو، یہ نہیں کہ پھر ہم اپنے اور کام بھی کرتے رہیں، نہیں. قرآن کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سے ریلیٹڈ ہی ہماری بات ہو رہی ہے نا قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو پوری کنسنٹریشن ادھر ہی ہونی چاہیے. تو فیل کیا ہوا کہ ایسا بامعنی لفظ، کیونکہ کلمہ جو ہے اس کا دوسرا نام بامعنی لفظ ہے نا، تو ایسا بامعنی لفظ یا کلمہ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں زمانہ بھی پایا جائے، یا پاسٹ ہو یا پریزنٹ یا فیوچر ہو. ہر لینگویج میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کیا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا، تو وہ اس کو ہم فیل کہیں گے. زمانہ ضرور ہونا چاہیے اس میں. ابھی ہم یہ بھی آگے ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ باقی تمام لینگویجز میں، اردو ہو، انگلش ہو، باقی اور لینگویجز ہو، 3 زمانے ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. لیکن عربک میں اس کو 2 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پاس تو پاس ہے کہ ہو رہا ہے، ہو گیا جو، لیکن جو پریزنٹ اور فیوچر ہے اس کو عربک میں پھر مضارع کہتے ہیں. ماضی اور مضارع. مضارع میں ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، اسی میں پریزنٹ کے میننگ بھی پائے جاتے ہیں اور فیوچر کے بھی. پھر کچھ نہ کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اب اس کے میننگ ہم پریزنٹ میں ہی کریں گے اور اب اس کے فیوچر میں ہی ہوں گے. یا پھر ہمیں قرآن کے کانٹیکس سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میننگ پریزنٹ میں ہوں گے یا فیوچر، لیکن صیغہ ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے الگ الگ. باقی ساری لینگویجز میں تو پریزنٹ کا الگ ہے، فیوچر کا پھر الگ ہے، لیکن اس میں ایک ہی ہے پھر پریزنٹ اور فیوچر کے لیے. مثلا دیکھیں ایگزامپلس دیکھیں اب کچھ جو کامن سی ہیں کہ خلقہ. اب یہ پاسٹ ہے اور ہم جب کریں گے اس کی ڈیٹیل ورب کی تو ہم پہچانیں گے کہ ہم کیوں اس کے میننگ پاسٹ میں کر رہے ہیں یا کیوں پریزنٹ یا فیوچر میں کر رہے ہیں. تو خلقہ کا میننگ یہ ہوگا کہ اس نے پیدا کیا، یہ پاسٹ ہے. آپ خود جب دیکھیں گے انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ خلقہ یہ پاسٹ کے میننگ میں آئے گا کہ اس نے پیدا کیا. اب اسی کا جب ہم کچھ اس پہ ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا یخلقو، اور اس کا مطلب ہے دونوں پریزنٹ اور فیوچر آئیں گے نا، تو یخلقو جب آئے گا وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا. اور اس کو ہم مضارع کہیں گے کہ پریزنٹ اور فیوچر کے میننگ ہو رہے ہیں. ایسے یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا، یہ بھی مضارع ہے لیکن ورب ہے کیونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے. جب خلقہ تھا تو اس کا مطلب تھا پاسٹ ہے، وہ اس نے پیدا کیا، ہو گیا ہے پاسٹ، گزر گیا ہے زمانہ. لیکن جب یخلقو اور یعبدو آ رہا ہے تو یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی میننگ دے رہا ہے اور یہ مضارع اس کو ہم کہیں گے. نیکسٹ ہماری ڈیفینیشن ہی ابھی ہے، یہاں لکھا ہوا ہے مصدر. اگر کسی کی بک میں صرف مصدر لکھا ہے تو ہم اسے کہیں گے اسم مصدر. یہ اسم کی ایک قسم ہے. اب ہے کیا اس کی ڈیفینیشن؟ بہت امپورٹنٹ ہوگا. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں مین ڈیفینیشنز میں یہ آ گیا ہے کہ اسم مصدر ایسا کلمہ ہے، اس سے صرف کام کے نام کو ظاہر کرے گا لیکن اس میں زمانہ نہیں ہوگا، زمانہ مائنس ہو گیا اس میں سے. اسم مصدر اس لیے ہم اس کو اسم کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں زمانہ مائنس ہو گیا. اور اسم کہہ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر جو اس کی پہچان ہے، جو ٹیگ پہچان کا لگا ہوا ہے وہ اسم والا ہے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کی کیا پہچان ہوتی ہے. ہم نے قرآن کھولا، ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ اسم ہے، یہ ورب ہے، یہ حرف ہے؟ کیونکہ ہر چیز کی الگ پہچان ہے. اسی پہچان کے لیے ہم رولز پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں پہچان ہو اور ہم اس سے ٹرانسلیشن آسانی سے کر لیں.
اب دیکھیں اس کے کیا کیا اگزامپلس ہیں اس کی، مثلا مارنا یا کھانا یا لکھنا یا پڑھنا. اب اس میں ایک کام کا نام تو ہے لیکن زمانہ نہیں آیا، کیونکہ اگر مارنا کا ماضی ہوتا تو اس نے مارا، لکھنا اس نے لکھا یا وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. دیکھیں زمانہ مائنس ہوا ہے. لیکن اس میں کام کا نام ہے، جو ہمارا سمپل ناؤن کی ڈیفینیشن تھی نا اوپر، اس میں کسی چیز کا نام تھا، کام کا نام نہیں تھا. جب اس میں مصدر ہوگا اس میں ہمیشہ ایک کام کا نام ہوگا. اور یہاں پہ انہوں نے جو ڈفرنس لکھا ہے نا کہ مصدر اور فعل میں ڈفرنس، کہ زمانے کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے مصدر کا افعال میں شمار نہیں ہوتا بلکہ اسم میں شمار ہوتا ہے. اور ایگزامپلس دیکھیں، عبادت، تنوین لگی ہوئی ہے نا جو کہ پہچان ہے کسی بھی ناؤن کی. تو عبادت کرنا، اب یہ نہیں کہا کہ ماضی میں کی کسی نے عبادت یا کرے گا یا کرتا ہے، عبادت کرنا. لیکن زمانہ مائنس ہو گیا ہے تو اس لیے یہ ورب نہیں ہے، اور چونکہ اس پہ ٹیگ جو لگا ہوا ہے اس کی پہچان کا وہ ناؤن والا ہے، اس لیے اس کو اس میں مصدر کہتے ہیں. اور یہ آگے ہمیں پتہ لگے گا، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں مصدر. تو ہمیں اس کی ریزن پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے اسم کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ٹیگ جو ہے وہ اسم والا ہے. اور فیل کیوں نہیں کہہ رہے، کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے، مائنس ہو گیا زمانہ. ہاں کام کا نام ضرور ہے جو کہ ورب کی پہچان ہے، کام کا نام، لیکن اس کے ساتھ ہم نے جب ورب کہا ہے اسے تو اس میں ہے کہ اس کے شرط ہے اس کے ساتھ کہ اس میں زمانہ بھی ہو. تو عبادت یا امرن، امرن ہوتا ہے کوئی حکم دینا، ناہیون اسی کام کسی کام سے روکنا، صبرن صبر کرنا، علم جاننا، علم جاننا. تو دیکھیں اس میں زمانہ ہے نہیں ہے، ہیں کام کے نام سارے. زمانے کے مائنس ہونے کی وجہ سے یہ فیل نہیں ہے، اور جو اس کے اوپر ٹیگ ہے اس کی پہچان کیا ہوگی، وہ ناؤن والی ہے، اس لیے اس کا نام ہو گیا اسم مصدر. تو یہ ہمارا اسم مصدر ہے، کام کا نام ہوگا ہمیشہ. اور ہم جب ٹرانسلیشن کریں گے اب دیکھیں گے کہ کیسے کام کا نام آ رہا ہے اس میں زمانہ نہیں ہے، وہ اسم مصدر ہے. اب تیسری ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ہے حرف. اب یہ حرف جو ہے نا ایسا کلمہ ہے جو نہ اسم ہے اور نہ ہی فعل ہے، اور اپنے معنی یہ آپ ایک تھوڑا سا ایڈ کر لیں اس کی ڈیفینیشن میں اپنی اپنی بک پہ یا اپنے پاس، کہ اپنے معنی اس کو حرف کو واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہونا پڑتا ہے. اکیلا میننگ کمپلیٹ نہیں ہوں گے حرف سے، بلکہ جو اسم یا فعل کے ساتھ اس کے میننگ کمپلیٹ ہوں گے. اور جو اسم یا فعل ہے نا ان کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ 3 لیٹرز کی ہے. 2 لیٹرز میں نہ ہی کوئی اسم بنتا ہے نہ ہی کوئی فعل بنتا ہے، منیمم ریکوائرمنٹ 3 لیٹرز کی ہے. لیکن لیٹرز یہ جو ہے یہ حرف یہ 2 لیٹر سے بھی بن جاتا ہے. کوئی بھی الفابیٹس جیسے عربک کے الفابیٹس جو ہے نا تقریباً 29 ہے، کوئی الف کو ہم کاؤنٹ کریں تو 29 ہے الفابیٹس عربک میں. تو حرف جو ہوتا ہے نا یہ 2 سے بھی بن جاتا ہے، جیسے من ہے، فی ہے. لیکن ناؤن یا ورب بنانے کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ 3 لیٹرز ہوتی ہے. 3 لیٹر سے کم میں نہیں بنتا کوئی بھی ورب یا کوئی بھی ناؤن. حرف بن جاتا ہے 2 لیٹر سے بھی. تو یہ ہماری ڈیفینیشن ہو گئی تینوں چیزوں کی، اسم، فعل، حرف. یہاں تک کوئی بات آپ نے سمجھ نہیں آئی، کسی کا کوئی کوشچن ہے آپ پوچھیں. ہم اس کے بعد اس کی پہچان دیکھیں گے کہ ہم قرآن کریم پہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے، ورب ہے یا لیٹر ہے. اس کی پہچان بھی تو ہوگی نا کہ قرآن کریم کھولتے ہی ہمیں ہر لفظ کا پتہ لگ جائے
کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اس کی پہچان ہے. تو یہاں تک ڈیفینیشن میں کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ اب اپنا انمیوٹ کر کے پوچھیں، ضرور پوچھیں. اور جب آپ سے پوچھا جائے پھر آپ تب بھی انمیوٹ کریں. بس ایک دفعہ یہ بھی سیکھ لیں میوٹ اور انمیوٹ کیسے کرتے ہیں. اور پھر ڈیورنگ کلاس کوشش کیا کریں کہ میوٹ ہی رکھیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو کلاس میں. ہمارا بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، 1 hour ہے، جو کہ تھوڑا ہی رہتا ہے ہماری کلاس کے. پہلے ہماری کلاس 1.5 hour کی ہو. جی جی میمونہ، آپ کا کیا کوشچن ہے؟ کوشچن یہ بالکل نیو چیزیں ہیں نا، تو ایک بار اگر شارٹ شارٹ دوبارہ ان کو شارٹ فارم میں ریوائز کر دیں. دیکھیں ہم نے کہا کہ ہمارے منہ سے جو الفاظ کوئی آواز نکلنی شروع ہوئی نا، جس آواز کو بھی ہماری زبان نے باہر پھینکا، اس کے ہمیں دوسرے کو سنائی دیا، وہ لفظ ہے. ٹھیک ہے. اب لفظ جو ہوتے ہیں 2 طرح کی اس کی قسمیں اردو کے حساب سے، کہ ایک بامعنی لفظ ہوگا اور ایک بے معنی لفظ ہوگا. اب جو بامعنی لفظ ہے ہمارے انڈر کنسیڈریشن وہی رہے گا. بے معنی لفظ کو تو قرآن کریم کا کوئی لفظ بھی بے معنی نہیں ہے، ہم نہیں پڑھیں گے. تو بامعنی لفظ کو ہی کا دوسرا نام جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ اسے کلمہ کہتے ہیں. اور اس کی 3 مین ڈویژنز ہیں جو کہ ہم نے پڑھنی اور ہماری گرامر کمپلیٹ ہو جائے گی. ایک تو ہوگا اسم، کوئی بھی اسم، اور ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی کہ کسی بھی چیز کا نام، وہ چیز لیونگ تھنگ بھی ہو سکتی ہے، نان لیونگ بھی. یا کسی بھی جگہ کا نام، جگہ سٹی بھی ہو سکتا ہے، کنٹری بھی. یا کوئی بھی صفت، کسی بھی چیز کی صفت اچھی صفت بھی ہو سکتی ہے، بری بھی، لیکن ہے وہ ناؤن. اور پھر ورب ہے. ورب کا مطلب ہے کوئی کام، کسی کام کا کرنا یا ہونا ورب ہے، اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے اس وقت وہ ورب ہے. کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں ہو رہا ہے. زمانے 3 ہوتے ہیں جیسے مینلی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. اور عربک میں اس کو 2 میں ہی کر دیا ہے، پاسٹ ماضی ہے اور مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر ہے. تو زمانہ نہیں ہوگا تو پھر وہ ورب نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم اسم مصدر کہہ رہے ہیں. زمانہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی بھی زمانہ، بس نام ہے ایک کام کا، وہ مصدر بن گیا. لیکن اسم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس کے اوپر ٹیگ جو ہے نا، جیسے عبادت یا امر یا ناہی یا صبر، علم، اس کے اوپر ٹیگ جو تنوین لگی ہوئی ہے، یہ ناؤن کی پہچان ہے. اس لیے اس میں دونوں چیزیں کمبائن کر رہی ہیں، اس میں مصدر ہم اسے کہیں گے. اور جو تیسرا ہے اس کی ڈویژن تھی بامعنی لفظ یا کلمے کی، وہ حرف ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ یہ اپنے معنی کو وضاحت تب ہوگی اس کی جب اس کے ساتھ کوئی فعل یا ناؤن اٹیچ ہوگا. اکیلا، جیسے اب انہوں نے ایگزامپل میں دیا ہوا الہ، طرف. اب طرف کہنے سے اس کے میننگ کمپلیٹ نہیں ہوئے. یا من مانے سے، یا فی مانے ان کے میننگ میں آئے گا. یا علا کا مطلب ہوتا ہے پر. تو میننگ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اسے ناؤن یا ورب کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی، اور پھر اس کے میننگ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور ان ناؤن اور ورب کے میننگ بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ تبھی کمپلیٹ ہوں گے جب کوئی حرف ان کے ساتھ، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ ہر آیت میں اتنے یہ حروف بھی آ رہے ہیں. بہت ساری قسمیں ہوں گی حروف کی. کچھ حروف ہوں گے جو زیر دیں گے، کچھ حروف جو ہوں گے زبر دیں گے، کچھ کوسچنز والے ہوتے ہیں. بہت سارے حروف کی قسمیں ہوں گی جو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. اور جو ناؤن اور ورب کی بناوٹ میں، اس کی کنسٹرکشن میں منیمم ریکوائرمنٹ 3 لیٹرز ہوتی ہے. کوئی بھی ناؤن یا ورب 3 لیٹر سے کم میں نہیں بنتا، لیکن حرف جو ہے وہ بن جاتا ہے 2 لیٹر سے بھی. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟
अब हम पहचानते हैं कि कुरान करीम में हम कैसे पहचानेंगे। हमने कुरान करीम को खोला, हमने सूरत फातिहा पढ़नी शुरू की या हमने सूरत बकरा पढ़नी शुरू की कि इसमें कौन सा जो लफ्ज है वो, क्योंकि अब लफ्ज की डिवीजन हो रही है ना कि वो इसम है, वर्ब है या लेटर है। तो अब यहाँ पर दो अलामात होंगी जो कि नाउन की पहचान होंगी। कोई भी लफ्ज है अगर कुरान करीम में, उसके आखिर में, शुरू में नहीं, आखिर में तनवीन। तनवीन क्या होती है? दोहरी हरकत को हम कहते हैं। शायद हमें कायदा भी पढ़ते हैं तजवीद का, जब उसमें भी होती है ये बात कि तनवीन दोहरी हरकत यानी डबल हरकत, यानी कि दो पेश, दो जबर या दो जेर हों, उसको तनवीन कहते हैं ना। तो किसी भी नाउन के आखिर में होगी ये। अगर लफ्ज के आखिर में है ना, वो नाउन है, वो लफ्ज नाउन है। अगर वो तनवीन नहीं है किसी भी लफ्ज पर, तो उसके शुरू में राइट हैंड पर उसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ होगा। अलिफ और लाम। मसलन देखें, एक लफ्ज हमारे पास अगर है किताबुन, यहाँ पे रजुलुन की मिसाल दी हुई है। रजुलुन आदमी को कहते हैं, हमें पता भी होना चाहिए कि रजुलुन का क्या मतलब है। एक आदमी, कोई भी आदमी। अगर अगर इसके साथ लाम, रजुलुन, देखिए लाम के ऊपर तनवीन आई हुई है दो पेश की, ये एक नाउन है। जब भी इन दो अलामात में से या फिर इसी के ऊपर जब अलिफ लाम आएगा राइट हैंड पे, तो तनवीन खत्म हो जाएगी, फिर एक हरकत रह जाएगी। अगर कोई तनवीन पेश वाली थी तो एक पेश रह जाएगा, जैसे अर रजुलू। अब इसमें अलिफ लाम आ गया ना, तो यहाँ पर अब एंड पे तनवीन नहीं आएगी बल्कि एक हरकत आएगी। जब अलिफ लाम आ जाए तो एक हरकत एंड पे होगी, जब अलिफ लाम राइट हैंड पे नहीं है तो लेफ्ट हैंड पे उसके तनवीन होगी, जिसको जो दो पेश, दो जबर या दो जेर है। ये पहचान है किसी भी नाउन की। अगर किसी लफ्ज के लेफ्ट हैंड पे तनवीन आई हुई है यानी कि दो पेश, दो जबर या दो जेर, वो नाउन है। या राइट हैंड पे अलिफ लाम आया हुआ है, फिर तनवीन खत्म हो जाएगी, तो वो भी नाउन है। ये दो पहचान है नाउन के लिए। जब किसी भी लफ्ज पर है तो वो नाउन है, और नहीं है तो वो वर्ब है। अगर इन दोनों में से एक भी पहचान नहीं है, तो अब चाहे उस वर्ब के में मीनिंग आते हैं या नहीं आते हैं, हमने उसको वर्ब कहना है। जैसे खला का हमने ऊपर देखा था ना, खला का या यखलुकू, देखें उसपे ना तनवीन है ना अलिफ लाम है। और अगर अलिफ लाम राइट हैंड पर किसी भी लफ्ज के है और लेफ्ट हैंड पे तनवीन है, हमें उसके मीनिंग नहीं आते, लेकिन हम कह देंगे कि ये नाउन है क्योंकि इसके ऊपर तनवीन, नाउन की पहचान लगी हुई है। इन दोनों जो दो पहचाने हैं नाउन की, उनमें से एक मौजूद होगी एट ए टाइम, दोनों नहीं होंगी एट ए टाइम किसी भी नाउन पर। या उसके ऊपर अलिफ लाम होगा, राइट हैंड पर होगा तो अलिफ लाम होगा, लेफ्ट हैंड पे होगी तो तनवीन होगी। ये कुरान करीम में पहचान है नाउन और वर्ब की, कि अगर इन दोनों में से कोई अलामत भी नहीं लगी हुई किसी लफ्ज पर, तो वो लफ्ज वर्ब है। अगर इन दोनों में से एक अलामत लगी हुई है कि राइट हैंड पे उसके ये अलिफ लाम है और या लेफ्ट हैंड पे तनवीन है, तो वो फिर हम कहेंगे कि ये नाउन है। चाहे हमें उसके मीनिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन वो नाउन है, क्योंकि उस पर पहचान लग गई है नाउन की, अलिफ लाम या तनवीन। इन दोनों में से एक भी अलामत नहीं है तो हम कहेंगे ये वर्ब है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? तो ये पहचान हो गई कुरान करीम में नाउन के लिए, वर्ब के लिए। उस्ताजा अब मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी आप जरूर करें। उस्ताजा मैंने ये पूछना है, जैसे कॉमन नाउन इसमें जो है उस वर्ड के जो भी वर्ड होगा उसके एंड पे तनवीन होगी, और जो जी प्रॉपर नाउन है वो अल से स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है।
اوکے استاذہ، تو جزاک اس اللہ خیر۔ لیے اب یہ دیکھیں نا، دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم نہیں آ سکتی نا، ایک چیز یا تو کامن ہو سکتی ہے یا پراپر ہو سکتی ہے۔ اگر پراپر ہے تو اس کے رائٹ ہینڈ پہ الف لام آ جائے گا، اگر کامن ہے تو اس کے لیفٹ ہینڈ پہ تنوین آ جائے گی۔ اوکے، جزاک اللہ۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ علامات اسم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہی بات آ رہی ہے، جو آپ کا کوشچن تھا، آگے یہی بات آ رہی ہے کہ الف لام جیسے جو ہے، کیونکہ انگلش میں ہم کامن ناؤن کو پراپر کرنے کے لیے ورڈ دی لگاتے ہیں، ایسے ایک ہے بک، اور پھر ہم جب ہم نے اس کو پراپر کر دیا تو ہم کہتے ہیں دی بک۔ اسی طرح عربک میں جو ہے نا پراپر کرنے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے، کوئی بھی ایک تھی پہلے کتابن، اب ہم نے اس کو پراپر کیا تو وہ بن جائے گا الکتابو۔ اب وہ کوئی خاص کتاب ہے، کتابن جو ہے وہ کوئی بھی عام کتاب ہے، یا رجلن کوئی بھی عام آدمی ہے، لیکن ایک ہے الرجل، وہ کوئی خاص آدمی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم السلام جی۔ میں نے کہا یہ جو اسم مصدر کا ہے اس کے بھی یعنی کہ لیفٹ سائڈ کے اوپر تنوین فال کر رہی ہے اس طرح، تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرے گا جس جی طرح عبادت؟ ہاں دیکھیں نا، ہم نے کہا کہ اب وہ عبادتن، دیکھیں کام، اب اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے اس لیے ہم اس کو اسم کہہ رہے ہیں، اور عبادتن کا مطلب ہے عبادت کرنا۔ اب اس میں زمانہ مائنس ہو گیا ہے، اس کے میننگ یہ نہیں آ رہا ہے عبادتن کے اس نے عبادت کی، وہ اور ورب بنے گا پھر، وہ عبادہ اس نے عبادت کی، یا یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اس میں چونکہ آ گیا زمانہ اس لیے وہ ورب ہے، لیکن جو عبادتن ہے یہ ورب نہیں ہے بلکہ یہ اسم مصدر ہے، اس میں ایک کام کا نام ہے لیکن زمانہ نہیں ہے۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ میم، وعلیکم- جس طرح سورہ الفاتحہ کے شروع میں آتا ہے نا الحمد، جی، تو اب وہ ایک تو ناؤن ہے اور پراپر ناؤن ہے، اس کا مطلب ہے جی میم، جب کہتے ہیں نا الحمد، ایک ہوتا ہے حمدن تعریف کسی کی بھی کوئی، جب الحمد آ گیا اس پہ پراپر ہو گیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریف، اور ایک صرف تعریف نہیں، ہم جب جی جی ہماری کامن یوز میں آتا ہے، ہم کوئی بھی کلمہ شکر، کیونکہ یہ کلمہ شکر بھی ہے، کوئی بھی ہمیں جی اللہ تعالی نعمت دیتا ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو جب ہم الحمد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام تعریف، تمام ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور تمام شکر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی للہ، یہ اللہ کے لیے ہے۔ بالکل تو وہ ناؤن ہو گیا نا، پراپر ہو گیا، تعریف جو وہ اس کے اوپر جو الف لام آیا اس سے وہ میننگ اب noun یہ ہے ہاں اچھا، تمام خاص، تعریف، جی اور میم، وہ ناؤن ہے، دیکھیں وہ ناؤن ہے کیونکہ اس پہ الف لام آ گیا ہے جو کہ ناؤن کی پہچان ہے، اب وہ ورب نہیں ہے، وہ ناؤن ہے، ایک ورب جی میں میم، کسی اسی کام کا طرح مجھے ہونا ہوگا۔ جی میم، اسی طرح مجھے یاد آ رہا تھا جس طرح آپ الکتابو کا کہہ رہی تھی، تو ذالک الکتابو مجھے یاد آ رہا تھا، تو سورہ البقرہ کے شروع میں آتا ہے نا، تو وہ جی بھی خاص کے لیے کہ یہ خاص کتاب ہے۔ جی، جب قرآن کریم شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں ریکویسٹ کی گئی کہ تو ہماری رہنمائی، اہدنا الصراط المستقیم، تو رہنمائی فرما دے ہمارے سیدھے راستے کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن کریم نازل فرما دیا کہ رہنمائی ہو رہی ہے اس میں سیدھے راستے کی طرف۔ تو اب پہلی آیت شروع ہوئی ہے، دیکھیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں ہم کتاب اب پڑھنا شروع کر رہے ہیں، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم شک کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے الفاظ وائز، یا اس میں کوئی واقعہ سچ ہے یا غلط ہے، یا کوئی حکم صحیح ہے یا غلط ہے، یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل، اس بات میں بھی تو شک ہو سکتا تھا نا، کیونکہ منافق اور مشرکین مکہ یہی کہتے تھے نا آپ پر جب قرآن کریم نازل ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی نہیں ہوئی،
یہ تو آپ نے اپنے اجمی دوستوں کے ساتھ مل کے پرانے زمانے کے لوگوں کی قصے کہانیاں، کیونکہ ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کا ذکر ہے، تو وہ یہی کہتے تھے یہ اساطیر الاولین ہے، پرانے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو آپ ہمیں سناتے رہتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ تو اس شک کی بھی گنجائش ختم ہو گئی، اور یہ اس کتاب کو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، پہلی لائن ابھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس میں ہم کی دماغ سے شک کی ابھی ہم دیکھیں گے، ڈیٹیل پڑھیں گے کہ لا ریب کا کیا مطلب ہے، کہ شک کی ہر ورائٹی کو ذہن سے نکال دیں۔ اب شک کی کسی قسم کو ہم نہیں ذہن میں لا سکتے، کتاب پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالی سبحانہ و تعالی نے فرما دیا کہ ہدی للمتقین، یہ اللہ سے جی ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے تو ہدایت نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ہر بات میں دیکھتے ہیں کہ کس بات سے اللہ راضی ہوگا اور کس سے ناراض ہو جائے گا، تو یہ انہی کے لیے جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انہی کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے سارے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، سب کے لیے تو نہیں ہدایت بن رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرما دیا پہلی ہی آیت میں کہ یہ ہدی للمتقین ہے، ہدایت ہے یہ تقوی رکھنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معذرت کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ اگر آپ انگلش کا زیادہ استعمال نہ کریں اور سادہ اردو میں اگر ساتھ میں سمجھایا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے دونوں چیزیں ہماری ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں ہے، انگلش کی کچھ اگر ہے تھوڑا سا تو وہ اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی تو ہم کر رہے ہیں نا۔ کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں ہمارے ساتھ کہ جو اردو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ خاص طور سے جیسے انڈیا کے لوگ ہیں نا، ان کا اردو لینگویج کم ہے نا، تو ان جی کی ہے یا پھر انگلش ہے، تو تھوڑا سا اگر ہمارا اس میں ہے ہی نہیں، ہمارا تو کوشش تو بلکہ ہماری یہی تھی ہم انگلش میں ہی کریں، لیکن ہمارا یہ بک ہے ہی صرف اردو میں، جی تو اردو کا بھی بک میں تو ساری اردو ہے، اور اردو ہی ہم پڑھ رہے ہیں، اردو کے بھی وہی لفظ اور انگلش کے بھی انہی کی لفظ کی، تو دونوں چیزیں ہماری ساتھ چل رہی ہیں، آپ یعنی کہ پریشان نہ ہو، بالکل ہم اردو میں ہی رکھیں گے، اس کو اردو میں ہی ہوگا، لیکن تھوڑا سا اس کا ایک آدھ نام وغیرہ اگر ہم اس کو انگلش میں بھی کر لیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی ہنا، آپ کا کیا کوشچن ہے؟ استاذہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو اسم مصدر ہے اس میں اسم کی تمام علامات میں سے کوئی بھی علامت آ سکتی ہے، صرف اس میں جی زمانہ نہیں پایا جائے گا، جی یہی ہے؟ علامت یہی ہے نا، دیکھیں کہ تنوین ہو یا الف لام ہو تو اس پہ تنوین آتی ہے، اس میں مصدر پر تنوین اس کی دیکھیں ہم نے جتنی اگزامپل کی، عبادتن تنوین آئی ہوئی ہے، امرن، اب اس میں زمانہ نہیں ہے، کام کا نام ہے لیکن زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ ورب نہیں ہے، اور اس کے اوپر تنوین جو لگی ہوئی ہے اس لیے اس کو ہم اس میں مصدر کہہ رہے ہیں، کیونکہ پہچان جو اس کی اس کے اوپر آئی ہوئی ہے وہ ناؤن کی آئی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کو اس میں مصدر کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں زمانہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ورب سے مائنس کیا، اور جو اس کے اوپر پہچان لگی ہے وہ ناؤن کی لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ اس میں مصدر ہے۔ اسم کی ریزن ہمیں پتہ لگ گئی کہ اسم کیوں کہہ رہے ہیں، اور فعل کیوں نہیں کہہ رہے، کیونکہ اس میں مائنس ہو گیا زمانہ۔ ٹھیک ہے، صحیح، مجھے صرف یہ تھا کہ اس میں تنوین آئے گی اور ال نہیں آئے گا، الف لام نہیں آئے گا۔ جی نہیں آتا، مصدر پہ نہیں آتا، صحیح۔ تنوین آتی ہے۔ جی اور کوئی کوشچن کسی کا؟ اب انہوں نے تنوین کی ڈیفینیشن جیسے دے دی ہے کہ نون کی آواز پیدا کرنا یا اسم کے آخر میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر، اسے ہم تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہی حرکات ہے نا ہماری، یا تو سنگل سنگل ہو جاتا ہے پیش زبر اور زیر، یا پھر وہ ڈبل ڈبل ہو جاتا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب ڈبل ہے تو ہم اسے تنوین کہیں گے۔ نوٹ میں کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، اور یہاں پر نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ
الف لام اور تنوین کسی ناؤن پر اکٹھے نہیں آ سکتے، کیونکہ ابھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر شروع میں رائٹ ہینڈ پر الف لام آ گیا ہے تو وہ ایک ناؤن جو ہے وہ پراپر ہو گیا، تو یا تو کوئی ناؤن پراپر ہوگا یا کامن ہوگا. اگر پراپر ہے تو رائٹ ہینڈ پہ آئے گی ہمیشہ الف لام، رائٹ ہینڈ پر ہمیشہ رائٹ ہینڈ پر الف لام آ جائے گا، اور تنوین ختم ہو کے اس کے ایک حرکت رہ جائے گی. اگر تنوین پیش والی تھی تو ایک پیش رہ جائے گا، اگر تنوین زبر والی تھی 2 زبریں تھیں تو ایک زبر رہ جائے گا، اگر تنوین زیر والی تھی تو ایک زیر رہ جائے گا. لیکن جب تنوین آئے گی اس کے لیفٹ ہینڈ پہ تو اس پر الف لام نہیں آئے گا، اور وہ کوئی کامن ناؤن ہے. ایٹ اے ٹائم ایک ناؤن دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پراپر بھی ہے کامن بھی ہے، تو یا تو اس پہ الف لام ہوگا وہ ایک پراپر ناؤن ہے، یا اس کے لیفٹ ہینڈ پہ تنوین ہوگی وہ ایک کامن ناؤن ہے. مثلا الکتابن یا القلمن کہنا غلط ہے، بلکہ یا تو ہم کہیں گے الکتابو اور یا کتابن، یا القلم یا قلمن. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا یہاں بھی. اب ایک اور بھی ڈیفینیشن تھوڑی سی ہمیں بتائی ہوئی ہے، ایک اور بات امپورٹنٹ بات ہے، الف لام کا استعمال. ہمارے 28 یا 29، کیونکہ الف کو اگر ہم کاؤنٹ کریں الفابیٹس میں تو 29 ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ الف کو نہیں کاؤنٹ کرتے، حمزہ تو پھر دوسرا لیٹر ہے نا، تو پھر 28 ہوتے ہیں. تو ان میں سے 14 جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ اب ایک ٹرمینالوجی ہے کہ کچھ لیٹرز کو ہم کہتے ہیں قمری لیٹرز ہیں، کچھ کو ہم کہتے ہیں شمسی لیٹر ہیں. 14 قمری ہیں، 14 شمسی ہیں. اگر اس بک کا پیج نمبر ہم 16 دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، ایک ٹیبل سی بنی ہوئی ہے کہ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کچھ. اب اگر ہم اس کو ہم یہ یاد کریں کہ کون کون سے لیٹرز شمسی ہیں یا قمری ہیں، اگر ہم ایک چھوٹا سا رول یاد کر لیں نا. رول کیا ہے کہ اگر کوئی بھی لفظ ہے اور اس کو وہ کامن تھا، اس کو ہم نے پراپر کیا، یعنی رائٹ ہینڈ پہ الف لام لائے اور اس کی تنوین ختم کی، تو الف لام لانے کے بعد جو لیٹر ہے اگر تو وہ مشدد نہیں ہوتا، مثلا دیکھیں قمری لیٹر کون سے ہوں گے، قمرن، چاند کو کہتے ہیں نا، تو اب قمرن تھا، اس کے اوپر ہم الف لام ہم نے ایڈ کیا تو یہ بن گیا القمرو. اب اس میں الف لام پڑھا جا رہا ہے، الف لام کا لام خاص طور سے. اور اس کے بعد جو قاف والا لیٹر ہے نا القمرو، تو قاف جو ہے نا وہ قمری لیٹر ہے کیونکہ وہ مشدد نہیں ہوا، وہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے پیچھے لام پڑھا جا رہا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں شمسن، سورج کو کہتے ہیں شمسن، اب ہم نے اس پر جب الف لام لائے تو یہ بن گیا الشمسو. اب یہاں پر لام بھی نہیں پڑھنے میں آ رہا، الف لام کا لام پڑھنے میں نہیں آ رہا، بلکہ جو لام کے فوراً بعد شین تھا، شین وہ مشدد ہو گیا. تو یہ ایسے حروف جو کہ جن کے اوپر جب الف لام آئے اور وہ مشدد ہو جائیں وہ شمسی لیٹر ہوتے ہیں. جب لام پڑھنے میں نہیں آ رہا اور وہ خود مشدد کیونکہ مرج ہو گیا ان میں لام. الشمسو، ہم اسے الشمسو نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں الشمسو. تو ایسے لیٹرز جو مشدد ہو جائیں وہ شمسی لیٹر ہیں، اور ایسے لیٹرز مشدد ہو جائیں اور ان کا لام نہ پڑھا جائے، ایسے لیٹرز جن کا لام، جن کے پیچھے لام پڑھا جا رہا ہے اور وہ مشدد بھی نہیں ہوتے، وہ قمری ہوتے ہیں، جیسے القمرو. تو یہ رول ہم یاد کر لیں گے تو ہمیں وہ حروف الگ لسٹ یاد نہیں کرنی پڑے گی کہ یہ شمسی لیٹر ہیں یا قمری، وہ شاید زیادہ مشکل ہو. صرف ہم اتنی سی بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی الف لام آنے کے بعد کوئی لیٹر مشدد ہو گیا ہے تو وہ لیٹر، پورا لفظ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک آیا نا الف لام، تو اس لام کے بعد جو لیٹر ہے نا پہلا والا امیڈیٹ، وہ ہم کہیں گے کہ اگر لام پڑھنے میں آ رہا ہے اور وہ مشدد بھی نہیں ہوگا پھر تو وہ قمری لیٹر ہے. کیا جیسے قمر میں القمرو میں پڑھنے میں آ رہا ہے لام بھی اور وہ قاف بھی مشدد نہیں ہوا، لیکن جب ہم نے الشمسو کے اوپر الف لام لائے تو وہ شین مشدد بھی ہو گیا اور اس کے پیچھے لام بھی نہیں پڑھا جا رہا، وہ شمسی لیٹر ہے.
کلیئر ہو گیا؟ یہ صرف ہم نے یہی یاد رکھنا ہے. تو اب اس کو ہم بک سے پڑھ لیتے ہیں کہ بعض اسماء کے شروع میں الف لام کا لام پڑھنے میں آتا ہے، مثلا القمرو، اور بعض اسماء میں پڑھنے میں نہیں آتا بلکہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، مثلا الشمسو. تو لام، جس الف لام کے بعد والے حرف پر شد ہو اس کا لام پڑھا نہیں جاتا، اور جس الف لام کے بعد کے حرف پر شد نہ ہو اس کا لام پڑھا جاتا ہے. بس جی. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تازہ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے اس میں مصدر کے بارے میں پڑھا کہ اس کے اینڈ میں تنوین آتی ہے، تو تنوین تو مطلب دوہری حرکت ہے نا، تو وہ دو زبر دو زیر دو پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں سے اس میں مصدر میں ہمیشہ دو پیش ہی آئیں گے یا دو زبر اور دو زیر بھی آ سکتے ہیں؟ سکتے ہیں، دو زبر اور دو زیر بھی آ سکتے ہیں، تنوین ہی آئے گی. موسٹلی ایسا ہی ہوگا کہ تنوین آئے گی، چاہے ٹھیک ہے دو پیش ہے، استاذہ. چاہے دو زبر ہیں، چاہے دو زیر ہیں. ہو سکتا ہے آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھیں گے نا ریزن ہوگی، پیش آنے کی بھی ریزن ہے، زبر آنے کی بھی ریزن ہے، زیر آنے کی بھی ریزن ہے. کوئی نہ کوئی ریزن کے تحت آئیں گے یہ حرکات. یہ نہیں کہ جہاں دل چاہے ہمارا پیش لگا دیں، جہاں زبر جہاں زیر، ایسا نہیں ہے. ریزن کے تحت کوئی آئے گی، پیش یا زبر یا زیر، وجہ ہوگی اس کی، وہاں ریزن ہوگی. وداؤٹ ریزن نہیں آئے گا. السلام علیکم استاذہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی زاہدہ آپ کا کیا کوشچن ہے؟ جیسے امرن ہے، دو تنوین آ رہی ہے، یا جیسے راجل دو تنوین آ رہی ہے تو وہ مصدر ہوگا. تو اگر اس کے شروع میں الف لام لگ جائے گا تو وہ اسم بن جائے گا، پھر وہ مصدر نہیں رہے گا. نہیں، دیکھیں ہماری اسم اور مصدر کی، اس میں مصدر کی یہ پہچان ہے کہ اسم کسی بھی چیز کا نام ہے، لیونگ تھنگ ہو یا نان لیونگ. لیکن جب اس میں مصدر ہوگا تو وہ ایک کام کا نام ہوگا، اس میں ایک کام کا، کوئی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہ کام کے نام ہے نا، یہ چیزوں کا نام تو نہیں ہے. تو اس میں مصدر ہمیشہ کسی کام کا نام ہوگا، اور جو سمپل اسم ہوگا وہ لیونگ یا نان لیونگ تھنگز میں سے کسی کا نام ہوگا، کسی چیز کا، لیونگ ہو یا نان لیونگ ہو. جن کے مصدر اور فعل جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں، مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے جی تو یہ ایک ڈفرینس ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ ورب نہیں اب رہا، فعل نہیں رہا. اور چونکہ اس پہ ٹیگ جو لگا ہوا ہے اس کی پہچان کے لیے وہ اسم والا لگا ہوا ہے، اس لیے ہم اسے اسم مصدر کہتے ہیں. لیکن دونوں باتوں کی ہمیں جسٹیفیکیشن آ گئی نا کہ ہم اسے اسم کیوں کہہ رہے ہیں اور اسے ورب کیوں نہیں کہہ رہے ہیں. ان کے ہے، یعنی وہ ورب ہے لیکن کیونکہ اس میں زمانہ نہیں پایا نام جاتا ورب کا تو ہم ہے اس کو لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے، اس لیے ورب نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اس مصدر کا نام دیتے ہیں. اور اس پہ پہچان جو ہے وہ اسم والی ہے، اس لیے ہم نے اسے اسم مصدر کہہ رہے ہیں. سمجھ آ جزاک اللہ. تو آج ہم اپنا اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم ہو چکا ہے. آپ لوگ ایک ٹائم کو ضرور آبزرو کریں گے کہ ہمیشہ 5 منٹ پہلے آپ کا لنک آئے گا، آپ ٹائم جوائن کر لیں تاکہ ہماری ٹائم پہ کلاس سٹارٹ ہو جائے. دیکھیں ہم نے یہ تاکہ ہم کور کریں اس کو، اپنے اس گرامر کے رولز کو. ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ ہمارا ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہے. 1 گھنٹہ ہم اس کو ضائع نہ کریں، ہم اپنا اس کا پورا یوٹیلائزیشن کریں انشاءاللہ. تو کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پھر پڑھیں گے اور کمپلیٹ کریں گے، ایکسرسائز بھی کریں گے تاکہ ہمارے کانسیپٹس اور بھی کلیئر ہو جائیں. تو اب قرآن کریم پڑھنے کے بعد ہم جو ہمارے اپنے پیارے چلے گئے اللہ کے پاس، کیونکہ ہم قرآن پڑھ کے قرآن کا ثواب ان کو نہیں پہنچا سکتے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہماری یہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، انسانوں کی جو زندہ انسان ہو، اور ہماری جو دعائیں ہیں وہ ان جتنے بھی چلے گئے اس دنیا سے ان سب کے لیے ہوں گی. قرآن پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی جائے وہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو ہم دعا بھی ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی جا چکے ہیں وہ ان دعاؤں کے انتظار میں ہوتے ہیں، اس سے ہی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دفعہ قرآن پڑھنے کے بعد ان کے لیے بھی ضرور دعائیں کیا کریں. تو اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم
وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار وارفع درجاتهم في المهديين وافصلهم في قبرهم ونور لهم فيها. اب بہت سارے لوگوں کو شاید اس کے میننگ سمجھ آئے ہوں گے، بہت ساروں کو نہیں آئے ہوں گے، لیکن ہم جب پڑھ لیں گے اپنے قرآن اس یہ رولز پڑھیں گے، ہمیں ایک ایک بات کی سمجھ آئے گی. ہم جو دعا اللہ سے کر رہے ہیں ہمیں پتہ تو ہو ہم اس سے کیا دعا مانگ رہے ہیں. ہم ریفلیکسلی دعائیں تو عربک کی یاد کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے میننگ نہیں آتے، ان کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہوتا. تو بہت سارے اذکار ایسے ہیں جن کے ہمیں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہم ریفلیکسلی کر رہے ہیں، نماز ہم ریفلیکسلی پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی ہم دعائے استفتاح جو ہم پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم ہم نے شروع کیا، ہمیں میننگ ہی نہیں آتے. اسی لیے تو ہماری توجہ ادھر ادھر جاتی ہے کہ ہمیں میننگ ہی نہیں آ رہا ہے. جب ہمیں میننگ آئے ہم اسی پہ کنسنٹریٹ کریں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ کہیں کوئی پرابلم نہیں آئے گا، اور ہم زیادہ اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گے، اپنی دعائیں مانگیں گے، اذکار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں سب ان کی توفیق دے. تو جو ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کے لیے ہم مجلس کے کفارے کی جو دعا ہے وہ بھی ضرور ہم پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا.